ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے جس شخصیت کے جنتی ہونے کی بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر عطا فرمائی۔ کئی دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کسی عمل کے اوپر آپ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص آج کے بعد جو کام بھی کرے گا وہ کام اس شخص کو نقصان نہیں دے گا، اس کو جہنم کی ہلاکت اور تباہی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ ایک ایسی شخصیت جس کو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں قبل ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ یہ گستاخی ابھی کی گئی بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک طبقے کی کوشش ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، جو کہ دین اسلام کی بنیاد اور ستون ہیں، ان کو مطعون قرار دے دیا جائے۔ ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کے جو بنیادی ستون رکھے گئے ہیں، جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہوئی ہے، اس ستون کو کسی طریقے سے راہ راست سے ہٹا دیا جائے، تو اس کے بعد پھر دین اسلام کی کون سی چیز قابل عمل باقی رہ جائے گی۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ اگر آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، تو وہ ذخیرہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے ملا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ حضرات صحابہ کرام کی شخصیت قابل اعتبار نہیں تھی، تو پھر یہ بتائیں کہ دین کی کون سی روایت، کون سی حدیث اور کون سی آیت ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی حدیث پہنچی، ہم نے جس حدیث کو پڑھا، چاہے وہ نماز کے بارے میں ہو، زکوٰۃ کے بارے میں ہو، روزے کے بارے میں ہو، حج کے بارے میں ہو، عبادات کے بارے میں ہو، معاشرت کے بارے میں ہو، معاملات کے بارے میں ہو، درمیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی نہ کوئی صحابی موجود ہے، اور اس صحابی کے واسطے کے بغیر کوئی حدیث نہیں آ سکتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جو صحابی نہ ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ جی میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا دیکھی یا کرتے ہوئے دیکھا، کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ کسی صحابی کے واسطے سے حضور تک پہنچا جائے گا۔ اور اگر یہ صحابہ کرام کا واسطہ ہی مجروح ہو جائے تو پھر دین باقی کہاں ہے؟ پھر دین کی کون سی آیت باقی ہے، کون سی حدیث باقی ہے؟ سوائے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام انگلیوں پہ گن لیے جائیں کہ جی سارا کا سارا دین انہی سے لیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر دین کے کمال کو نقص آئے گا۔ دیگر جہاں نقصانات ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد پر طعنہ کرنا، یہ سارے نقصانات الگ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ دین اسلام باقی نہیں رہے گا۔ مثلا اگر کسی عمارت کے پلر کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد وہ عمارت بھی زمین بوس ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام اس دین کے لیے پلر کی مانند ہے، ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو نکالنے کے بعد دین اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں کچھ گستاخی کی گئی۔ میں آج حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل مختصر وقت میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ عثمان سے فرما رہے تھے کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں،
40 میری بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہوتی تو عثمان ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یکے بعد دیگرے عثمان میری بیٹیاں تمہارے نکاح میں آتیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتیں تو میں اگلی بیٹی کی شادی عثمان تم سے کرا دیتا، لیکن اللہ نے مجھے عثمان 2 بیٹیاں بچی ہوئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم، رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم سے شادی کرائی، ام کلثوم کی وفات کے بعد عثمان بیٹی کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کر دیتا۔ سیدہ رقیہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عثمان تمہارا نکاح اللہ نے ام کلثوم سے کیا ہے، اور مہر بھی اللہ نے طے کیا ہے، مہر وہ ہوگا جو تم نے رقیہ کو مہر دیا تھا۔ عثمان آج کے بعد ام کلثوم تمہاری بیوی ہے، یہ نکاح اللہ نے کیا ہے۔ دنیا میں نکاح ہوتے ہیں، لوگ کراتے ہیں، مولوی کرا دیتے ہیں، بڑی سے بڑی ہستیاں کرا دیتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، عثمان کا یہ نکاح اللہ نے خود کرایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بلا کے اطلاع دی کہ عثمان یہ میری بیٹی اللہ نے تمہارے نکاح میں دی ہے۔